چلیے سنیے کہاں سے پڑھا؟ والنیت سے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنیت و ترتیب النص علیہ ہے، وضو کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے، تو ان میں سے ایک سنت ترتیب نیت بھی ہے، یعنی وضو کو طہارت کی نیت سے کرنا، وضو کی نیت سے کرنا، اس نیت سے کرنا کہ ہم وضو کر رہے ہیں تاکہ ہم نماز پڑھنے کے لائق ہو جائیں، ہے نا؟ تو طہارت کی نیت سے وضو کرنا یہ بھی وضو کی سنت ہے۔ وہ ترتیب النص علیہ، اور اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا جو منصوص ہے، یعنی قرآن میں جس ترتیب کا ذکر، جس طور پر ترتیب ذکر کی گئی ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا۔ کیا ہے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو پہلے کس کا حکم دیا ہے؟ غسل وجہ کا، تو پہلے غسل وجہ کیا جائے۔ وایدیکم، اور پھر پیروں کا، ہاتھوں کا۔ وارجلکم، اور اس کے بعد نہیں، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو پھر ہاتھ، پھر سر کا مسح، اور پھر پیر، اس ترتیب سے ہی وضو کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو جو ترتیب قرآن میں مذکور ہے اس مذکور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ایک سنت یہ بھی ہے۔ اے ترتیب المذکور فی نص القرآن، یعنی نص قرآنی میں جو ترتیب مذکور ہے اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ بھی سنت ہے ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک نا سنت چلنے۔ اب فرماتے ہیں وکلاہما فرضان عندہ، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں، نیت اور ترتیب۔ امن نیت ہو رہا نیت کا فرض ہونا، تو امام شافعی کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں فلقولہ علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کہتے ہیں نیت ہوگی تبھی عمل ہے، اور نیت نہیں ہے تو عمل نہیں ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وقوع کے اعتبار سے تو یہ بالکل ظاہر البطلان ہے یہ چیز، کہ نیت ہوگا تبھی عمل وجود میں آئے گا ورنہ نہیں آئے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی یہاں کھڑا ہے اچھا خاصا، پیچھے جا کسی نے دھکا دے دیا، وہ گر گیا منہ کے بل، تو یہ جو عمل پائے گا منہ کے بل گرنا، یہ بڑی نیت سے پہلے نیت کر کے بیٹھا تھا، کھڑا ہوں میں نیت کرتا ہوں کھڑے ہونے کی، گرنے کی منہ کے بل نیت کر رہا تھا، وہ کچھ بھی نیت نہیں تھی، مگر اس کے گرنے والا فعل پا لیا گیا۔ تو کسی بھی عمل کے پائے جانے کے لیے نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اس ارشاد کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، مطلب انما ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، ورنہ عمل تو پا لیا گیا۔ اب مثلا کسی شخص نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھی کا مطلب یہ ہے کہ نماز جب اس نے پڑھی، اگر نیت کر کے نماز پڑھے گا تب تو نماز ہوگی اس کی، اور نیت کر کے نماز نہیں پڑھے گا تو اب یہاں نیت کر کے نماز پڑھنے پر ثواب کیا ہے؟ ثواب اخروی، آخرت میں اس کو ثواب ملنا، صلہ ملنا، اس کی جزا ملنا، تو یہ اسی وقت ہوگا جب نیت کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے بغیر نیت کے اگر کسی نے نماز پڑھی تو وہ کسی لائق نہیں ہے۔ وضو بھی یہی ہوگا کہ آپ نیت کے ساتھ وضو کریں گے تو وضو کا ثواب آپ کو ملے گا، وضو اگر بغیر نیت کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو عمل کا دار و مدار سے مراد کیا ہے؟ ثواب، یعنی اعمال کا دار و مدار، یعنی ثواب الاعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کسی شخص نے حوض کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، دھکا دے دیا، اندر چلا گیا، بتاؤ اس کا غسل ہو جائے گا کہ نہیں؟ یا وضو کرنے بیٹھا تھا، ابھی بیٹھا ہی تھا کہ دھکا آیا اور گر گیا، اب اس کے سارے اعضاء دھل گئے، ہاتھ بھی دھل گئے، چہرہ بھی دھل گیا، مسح بھی ہو گیا، مسح کیا غسل ہی ہو گیا، پیر بھی دھل گئے، باوضو آئے گا کہ نہیں واپس وہاں سے وہ؟ لیکن اس کی نیت نہیں تھی وضو کرنے کی، تو وضو تو اس کا ہو جائے گا، یعنی اس کی صحت کا حکم دیا جائے گا، مگر ثواب نہیں ملے گا اسے۔ ثواب کب ملتا؟ جب وضو کی نیت، ہاں وضو کی نیت سے ہی حوض میں غوطہ لگاتا اور پھر باہر نکل کے آتا تو وضو کا ثواب ملتا۔ اب آپ فرق کیجیے، یہاں عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عبادت مقصودہ ہوتی ہے، ایک عبادت غیر مقصودہ ہوتی ہے۔ عبادت مقصودہ کو عبادت محضہ بھی کہتے ہیں۔ عبادت مقصودہ اور محضہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت صرف اور صرف ثواب کے لیے ہے اور کوئی مقصد نہیں اس کا۔ اگر وہ عبادت بغیر نیت کے ہوگی تو وہ عبادت ہی نہیں ہوگی۔ مثلا نماز پڑھنے سے مقصد کیا ہے ہمارا؟ ثواب اخروی۔ اب اگر ہم نماز میں نیت نہیں کرتے ہیں تو ثواب اخروی نہیں ملا، تو وہ گویا ہمارا عمل کالعدم ہو گیا۔
لیکن ایک عبادت غیر مقصودہ اور غیر محضہ ہوتی ہے جو صرف ثواب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ کسی کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بھی ہوتی ہے. جیسے وضو عبادت غیر مقصودہ ہے، تو عبادت غیر مقصودہ اس میں ہمیں ایک تو ثواب ہے اور دوسرا اس کی ایک حیثیت نماز کے قابل ہو جانے کی بھی ہے. آدمی جب تک بے وضو ہے نماز پڑھنے کا اہل نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے، لیکن جب وہ باوضو ہو گیا تو نماز پڑھنے کے لائق ہو گیا. گویا اب نماز کی طرف جانے کا جو ایک وسیلہ تھا طہارت حاصل کرنا، وضو کر لینا، اب وہ حاصل کر لیا اس نے. تو وضو کی ایک حیثیت ہے وسیلے کی کہ اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لائق ہو جائے گا، نماز پڑھنے کا اہل بن جائے گا، اور ایک حیثیت اس کی ثواب کی ہے. تو یہاں دو حیثیتوں میں ایک حیثیت اگر نیت نہیں کی ہے تو باقی رہے گی. کون سی والی حیثیت؟ وسیلہ بن جانے والی. اور جس حیثیت کا تعلق ثواب پر موقوف تھا وہ حیثیت اس کی نہیں ملے گی. یعنی جو وضو بغیر نیت کے کیا ہے تو وہ صحیح تو ہو جائے گا اس لیے کہ وہ من حیث الوسیلہ، وسیلہ تو بن گیا، یعنی جو بغیر نیت کے وضو کیا اس نیت سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وضو پر ثواب ہمیں حاصل نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ نماز ہے عبادت مقصودہ، وضو ہے عبادت غیر مقصودہ. نماز کی صرف ایک حیثیت کون سی؟ ثواب اخروی، بس یہی مقصد ہے. اور وضو کی دو حیثیتیں، ایک ثواب اخروی اور دوسرا وسیلہ بننا. تو اس میں غیر مقصودہ کی دو حیثیتیں اور مقصودہ کی صرف حیثیت. تو جس میں دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت تو اس کی ختم ہو جائے گی اگر نیت نہیں کی تو. کون سی حیثیت ختم ہو جائے گی؟ ثواب اخروی والی. مگر صحت والی حیثیت باقی رہے گی. اور نماز میں کیا حیثیتیں تھیں؟ ایک ہی تھی. کون سی؟ ثواب اخروی والی. اور جب نیت نہیں کی تو وہ حیثیت ختم ہو گئی. لہذا نماز اگر بغیر نیت کے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. وضو بغیر نیت کے کر لیں گے تو وضو اس معنی کر ہو جائے گا کہ وہ وسیلہ بن جائے گا نماز پڑھنے کے لیے. اس معنی کر نہیں ہوگا کہ اس پر ثواب اخروی حاصل ہو. ٹھیک، اب سنیے بات ملائیے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں فرض ہیں، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ شارع علیہ السلام کا ارشاد انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. الثواب منوط بالنیت، کہتے ہیں الثواب منوط بالنیت، یہ ثواب مرتب ہوگا، متعلق ہوگا کس سے؟ نیت سے، بالاتفاق. اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہمارے اور شوافی کے درمیان ثواب کس پر متعلق ہو؟ کس سے متعلق ہوگا؟ نیت سے متعلق ہوگا. فلا بد ان یقدر الثواب، لہذا اس حدیث میں ثواب کو مقدر ماننا لازم اور ضروری ہوگا. کیا ہوگا مانا؟ انما الاعمال، یعنی انما اعمال الثواب بالنیت، یہ بالنیات. یہ تو اب ضروری ہوگا کہ یہاں ثواب کو مقدر مانا جائے حدیث میں. او یقدر شیء یشمل الثواب، یا ایسی چیز مقدر مانی جائے جو ثواب کو مشتمل ہو. یا تو ثواب ہی مقدر مان لیا جائے، یا ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی کلمہ مقدر مانا جائے جو ثواب کو بھی شامل ہو. جیسے حکم کہہ دیا ہم نے تو اب کہیے انما حکم الاعمال بالنیات، اعمال کا حکم یا اعمال کے حکم کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اب حکم سے مراد وہی حکم اخروی ہے. تو یا تو ثواب مقدر مانو یا کوئی ایسا کلمہ مقدر مانو اس حدیث باغ میں جو ثواب کو شامل ہو. جیسے حکم الاعمال بالنیات، اعمال کا حکم کس پر موقوف ہے؟ نیت. خود نفس عمل موقوف نہیں ہے بلکہ عمل کا حکم، یا نفس حکم نہیں بلکہ عمل کا ثواب. تو یا تو ثواب الاعمال مقدر مان کے کہیں اور یا حکم الاعمال مقدر مان کے کہیں. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی. فَإِن قُدِّرَ الثَّوَابُ فَظَاهِرٌ، اگر لفظ ثواب ہی مقدر مان لیا یہاں حدیث پاک میں تو بالکل معنی ظاہر ہے کہ ثواب کا دار و مدار کس پر موقوف ہے؟ ہمارے یہاں. اور امام شافعی کے یہاں، ان کے یہاں بدرجہ اولا، وہ تو اس کے قائل ہی نہیں تھے بغیر. تو ثواب کا دار و مدار امام شافعی کے یہاں بھی کس پر موقوف؟ نیت پر. اور ثواب کا دار و مدار ہمارے یہاں بھی کس پر موقوف؟ نیت پر موقوف. اب اگر ثواب کو مقدر مان لیا جائے تب تو ظاہر ہے دونوں کے درمیان بات حدیث بالکل واضح ہے. وَإِن قُدِّرَ الْحُكْمُ، اور اگر حکم کو مقدر مانا جائے یعنی حکم الاعمال بالنیات، اعمال کا حکم دو مطلب نیت پر موقوف ہے، تو اب کہیں گے کہ حکم کی دو قسمیں ہیں. فَهُوَ نَوْعَانِ، حکم کی دو قسمیں اگر حکم کو اندر مانتے ہیں. ایک تو دنیاوی جیسے صحت، یعنی اس عمل کا صحیح ہو جانا جس لیے کیا ہے اس مقصد کے لائق ہو جانا. مثلا وضو کا دنیاوی حکم کیا ہے؟ نماز کے لائق بن جانا.
جب بے وضو تھا آدمی نماز نہیں کھڑا ہو سکتا. آپ نے کسی سے چلو بھائی نماز پڑھو اذان ہو گئی, اچھا چلو وضو کر کے آتا ہوں. کیوں نہیں گیا؟ میں ابھی اس لائق نہیں ہوں جو کھڑا ہو جاؤں نماز پڑھنے کے لیے, وضو کر کے اس لائق ہو جاؤں گا. تو اس کا دنیاوی حکم کیا ہے کہ یہ نماز صحیح ہونے کے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ بن جائے. تو اس کا ایک تو حکم دنیاوی ہے جو صحت ہے, وہ اخروی, اور اس کا ایک دوسرا حکم یعنی حکم کی دو صورتیں, ایک دنیاوی اور ایک اخروی. دنیاوی کیا ہے؟ صحت, اور اخروی ہے جیسے ثواب. والاخروی مراد بالاجماع, اور اخروی مراد ہے بالاجماع, یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حکم سے کون سا حکم مراد ہے یہاں؟ اخروی حکم مراد ہے. فاذا قیل, اب اگر کہا جائے کہ حکم الاعمال بالنیات, اعمال کا حکم کس پر ہے؟ نیت پر ہے. ویراد بہ ثواب, اور اس سے کیا مراد لیا جائے؟ ثواب, یعنی عمل کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. جب یہ کہا جائے گا تو صدق الکلام, تو بات بالکل سچی ہو جائے گی. ان کے یہاں بھی اور ہمارے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. جب یہ کہا جائے گا تو صدق الکلام, تو بات بالکل صحیح اور صادق ہو جائے گی. فلا دلالت لہ علی الصحت, تو اب اس کی دلالت صحت پر نہ ہوگی. حکم اخروی ہے نا, تو صحت پر دلالت. فإن قیل, اور اگر اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مثل ھذا الکلام میں یتعطى فی جمیع العبادات, کہ یہ گفتگو تو تمام عبادات میں کی جا سکتی ہے. ہم وضو کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یہ بات تو ہر عمل میں کی جائے گی, تمام عبادات میں کی جائے گی. فلا دلالت لہ علی اشتراط النیت, تو اب یہاں اشتراط نیت پر اس حدیث میں کوئی دلالت نہ ہوئی عبادات میں, اور یہ چیز باطل ہے. تو اب اس کی وجہ فإن المتوسق فی اشتراط النیت فی العبادات ھذا الحدیث, اس لیے کہ اشتراط نیت عبادات کے اندر اشتراط نیت میں بھی حجت یہی حدیث ہے. دیکھیے اگر آپ اسے اتنا مطلق رکھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ تمام عبادات میں یہ بات صادق آتی ہے. جب تمام عبادت میں صادق آتی ہے تو آپ صرف وضو کے ساتھ مخصوص کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا, نقدر الثواب, ہم نے ثواب کو مقدر کیا ہے, لیکن المقصود فی العبادات المحضہ, لیکن عبادات محضہ میں ثواب ہی فقط ہوتا ہے. عبادات غیر محضہ میں دو چیزیں ہوئیں, ایک صحت اور ایک ثواب, لیکن عبادات مقصودہ میں ہم نے نماز پڑھی, نماز کسی چیز کا وسیلہ تو نہیں ہے. وضو نماز کے لیے وسیلہ تھا, تو نماز اس حیثیت سے کہ ہمارا مقصد اس سے ثواب ہی ہے. جب وہاں ثواب سے خالی ہو جائے گی نماز تو نماز رہی نہیں, وہ صحیح ہونے کا حکم نہیں ہوگا. لیکن وضو کا معاملہ یہ تھا کہ وضو کی دو حیثیتیں, ایک ثواب والی اگر نیت نہیں کی تو وہ ختم ہو جائے گی حیثیت, لیکن جو صحت والی حیثیت ہے وہ باقی رہے گی, برقرار رہے گی. فَإِذَا خَلَتْ عَنِ الْمَقْصُودِ, اب عبادات محضہ والی جو عبادات ہیں, عبادات مقصودہ جو ہیں, وہ اگر مقصود سے خالی ہو گئی. مقصود کیا چیز؟ ثواب, اور ثواب کس پر موقوف تھا؟ نیت پر. اور جب نیت نہیں کی تو ثواب نہیں, اور جب ثواب نہیں ہے تو لا یکون لہا صحت, تو اس کی صحت کا بھی حکم نہیں ہوا. اب اگر کسی نے بغیر وضو نماز پڑھ لی, چاروں رکعت بہت شاندار طریقے سے لمبی صورتیں پڑھ کر کے آیا اور بے وضو پڑھ کے آیا, تو کیا کہیں گے مجھ سے؟ ہو گئی نماز؟ نہیں, نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہونا کا مطلب تھا ثواب, ہے نا, اور تم نے اس کی صحت بھی موقوف ہو گئی تھی کس پر؟ وضو پر. وہ شرط ہی نہیں پائے گی, اور جب وہ شرط نہیں پائے گی تو نماز کی صحت بھی ممکن نہیں ہوگی. نماز کی صحت اس لیے ممکن نہ ہوئی کہ نماز میں مخصوص صرف اور صرف ثواب تھا, لیکن جہاں دونوں چیزیں ہوتی تو وہاں صحت باقی رہ جاتی, ثواب باقی نہیں رہتا. جیسے وضو میں اگر بغیر نیت کی وضو کر لیا تو کہا جائے گا کہ تمہارا وضو تو صحیح ہو گیا کہ تم نماز پڑھ سکتے ہو, قرآن چھو سکتے ہو, لیکن تمہیں ثواب اخروی نہیں ملے گا. تو جو عبادات مقصودہ عبادات محضہ ہیں, کہتے ہیں لا یکون لہا صحت, جب نیت نہیں پائی گئی تو وہاں صحت بھی نہ ہوگی. لأنہا لم تشرع الا مع کونہا عبادتاً, اس لیے کہ نماز مشروع ہی نہیں ہوئی ہے مگر اس کے ساتھ کہ وہ عبادت ہے. اس کی حیثیت عبادت ہی کی تو ہے, نماز کی حیثیت وسیلے کی نہیں, کس کی ہے؟ عبادت کی. اس لیے کہ نماز محض عبادت ہی کی طور پر مشروع ہوئی ہے بخلاف وضو کے, اس لیے کہ لیسا ہوا عبادت مقصودۃ, وضو صرف عبادت مقصودہ نہیں ہے, بل شرع شرطا لجواز الصلاۃ, بلکہ اس کو مشروع کیا گیا ہے جواز صلاۃ کی شرط کے طور پر بھی, انہیں نماز کا صحیح ہونے کے لیے شرط ہے, تو جواز صلاۃ کے شرط طور پر مجھ سے مشروع کیا. فَإِذَا خَلَا عَنِ الثَّوَابِ, اب یہ وضو جب ثواب سے خالی ہو جائے گا تو انتفا کونہ عبادتاً, تو اس کا عبادت ہونا تو منتفی ہو جائے گا.
یعنی اب یہ وضو ایسا نہیں رہے گا جس کی بنیاد پر ہمیں ثواب اخروی حاصل ہوگا، تو وہ تو منتفی ہو جائے گا اس معنی کا، لیکن لا یلزم من ھذا انتفاء صحتہ، لیکن اس سے اس کی صحت کا انتفاع لازم نہیں آئے گا۔ ثواب کا انتفاع تو ہو گیا، کس بنیاد پر؟ عدم نیت کی بنیاد پر، لیکن انتفاع صحت اس کا صحیح ہونا منتفی نہیں، گویا وضو صحیح رہے گا۔ کون سا والا وضو؟ جو بغیر نیت کے کیا ہے۔ اذ لا يصدق علیہ انہ لم یشرع عبادۃ، اس لیے کہ اس پر یعنی وضو پر یہ صادق ہی نہیں آتا ہے کہ وہ صرف عبادتاً ہی مشروع ہوا ہو۔ فیبقى صحتہ بمعنی انہ مفتاح الصلاۃ، تو اب اس کی صحت اس معنی کر باقی رہے گی کہ یہ مفتاح الصلاۃ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، یعنی نماز کی کنجی طہارت ہے، وضو کر لیجئے اس کے بعد نماز پڑھنا، پھر اس کی تحریم کیا ہے؟ تکبیر تحریم التکبیر، جب تکبیر تحریم باندھی تو اب ساری چیزیں ممنوع ہو گئیں، سب چیزیں حرام ہو گئی، اب کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ وہ تحلیلها، اور جو ساری چیزیں ممنوع ہو گئی تھیں، حرام کر دی گئی تھیں، کھانا پینا بولنا چالنا سب نماز میں حرام ہو گیا تھا، اب اس کو حلال کب ہوگا؟ یہ ساری چیزیں جائز کب ہوں گی؟ التسلیم۔ تو تحریمها التکبیر، اس کی تحریم تکبیر ہے، وہ تحلیلها التسلیم، اس کی تحلیل تسلیم ہے، اور مفتاح الصلاۃ الطہور۔ تو یہ اس باقی رہے گی اس کی صحت اس معنی کر کہ وہ مفتاح الصلاۃ ہے، نماز کی کنجی ہے۔ آپ اس وضو کو جو بغیر نیت کے کیا ہے اسے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ کما فی سائر الشرائط، جیسے تمام شرائط میں نیت کی شرط نہیں ہے اور بغیر نیت کی ہی طہارت مان لی جاتی ہے، جیسے تطہیر ثوب، تطہیر مکان، ستر عورت۔ مثلا ایک شخص نے کپڑا دھویا، ناپاک کپڑا تھا، اب کپڑا دھو لیا، وہ 3 دفعہ دھو لیا، مگر نیت کا اسے دور تک بھی تصور نہیں ہے کہ میں پاک کرنے کی نیت سے دھو رہا ہوں، لیکن اس نے جب پاک کپڑا، وہ کپڑا ناپاک کپڑا 3 دفعہ دھو لیا یا بہتے دریا میں اس نے دھو لیا، اس کی نجاست وغیرہ سب ختم ہو گئی، تو پاک ہو جائے گا کہ نہیں؟ نیت ضروری ہے اس میں؟ نہیں۔ اگر نیت ضروری ہوتی تو کسی کافر کو دھلا ہوا کپڑا پاک کبھی نہیں ہو سکتا تھا، اس نے کافر اہل نیت ہے ہی نہیں، وہ اس نیت کی اہلیت اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں غیر مسلم کا دھلا ہوا کپڑا بھی پاک ہے کہ نہیں؟ کتنے دھوبی غیر مسلم کپڑا دھو کر لاتے ہیں، آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اس سے۔ تو کپڑے کی تطہیر میں نیت ضروری نہیں ہے، بنا نیت اگر کپڑے کو پاک کر دیا تو پاک ہو جائے گا۔ زمین ناپاک ہے، آپ نے کسی سے کہا بھائی اسے ذرا دھو دو، اب غیر مسلم ہی دھونے والا ہے، وہ نیت کرے گا تو بھی اس کی نیت بیکار ہے۔ تو نیت کر کے بھی اور بغیر نیت کے بھی اگر دھویا تو نیت کی ہے تب بھی عدم نیت ہے۔ تو بغیر نیت کے اگر زمین کو پاک کر دیا اور پھر اس پاک جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گی، بغیر نیت کے جس کو پاک کیا تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ستر عورت ہے، کسی نے لنگی باندھی، بس ناف سے لے کے یہاں تک ڈھک دیا، یا کپڑے پہن کر کے اور نماز پڑھ لے، کپڑے پاک ہیں تو ستر عورت تو ہو گیا نا۔ تو ستر عورت اگر بغیر نیت کے بھی ہے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ تو گویا تطہیر ثوب ہو، تطہیر مکان ہو یا ستر عورت ہو، یہ بھی سب شرائط ہیں نماز میں، جیسے وضو ایک شرط ہے، تو ان شرائط میں بھی نیت شرط نہیں، لہذا وضو میں بھی نیت شرط نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس معنی کر اس کی صحت باقی رہے گی کہ مفتاح الصلاۃ ہے، جیسے تمام شرائط نماز میں یہ معاملہ ہے، جیسے تطہیر ثوب ہے، تطہیر مکان ہے، ستر عورت ہے۔ فإنه لا تشترط النیۃ فی شیء منها، یعنی ان میں سے کسی چیز میں بھی ترتیب شرط نہیں، وہ نیت شرط نہیں ہے۔ وَأَمَّا التَّرْتِيبُ، اب رہا دوسری سنت، پہلی سنت نیت تھی، اس پر گفتگو کرتی، اب دوسری نیت کیا ہے؟ ترتیب۔ فَلِقَوْلِهِ تعالی، تو امام شافعی ہیں ترتیب میں بھی کیا ہے؟ ترتیب فرض ہے، ہمارے یہاں ترتیب سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ان کی دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہروں کو دھو۔ یہ کب فرمایا؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو ارادہ صلاۃ کے فوری بعد حکم ہے فاغسلوا وجوہکم، تو یہ فا کس کے نہیں آتا ہے؟ ترتیب اور تعقیب کی نہیں آتا ہے۔ تو جیسے ہی ارادہ صلاۃ تمہارا پایا جائے تو پہلا کام کیا کرو؟ لیٹ جاؤ؟ نہیں، چہرہ دو۔ تو گویا ارادہ صلاۃ کے بعد تمہارا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ تو اب چہرہ دھونا مقدم ہو گیا باقی کاموں پر، ابھی ہاتھ بھی دھونے ہیں، ابھی سر کا مسح بھی کرنا ہے، پیر بھی دھونے ہیں، مگر ان سب پر تقدیم کس کو حاصل ہو گئی؟ چہرے پر۔ تو چہرے کو دھونی یعنی غسل وجہ کی تقدیم حاصل ہوئی اس فا کی بنیاد پر۔ فرماتے ہیں جب غسل وجہ کی تقدیم ہو گئی ارادہ صلاۃ کے بعد،
تو اب اس میں تقدیم ماننا اور باقیوں میں تقدیم نہ ماننا یہ کوئی مطلب نہیں ہوگا. تو جب ہم نے غسل وجہ کی تقدیم مان لی باقی اعضاء پر تو اب باقی اعضاء کو بھی ہم اسی ترتیب سے مانیں گے جو ترتیب قرآن میں ذکر کی گئی ہے. یعنی ارادہ صلاۃ کے پاس سب سے پہلا کون سا ضروری کام ہے نمازی کے لیے؟ چہرہ دھونا. تو سب سے پہلے چہرہ دھونا ہوا ارادہ صلاۃ کے بعد. اب چہرہ دھونے کو ہم نے مقدم کر دیا تمام اعضاء ثلاثہ پر. جب یہ مقدم ہو گیا تو اب باقی اعضاء ثلاثہ جو ہیں اس میں بھی تو ترتیب ضروری ہوگی. جب غسل وجہ میں ترتیب ضروری تو باقی اعضاء میں بھی ترتیب ضروری. ہم غسل وجہ میں ترتیب کو تقدیم مان لیں اور باقی اعضاء میں نہ مانیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. یہ کسی طرح مناسب نہیں ہو. اس لیے ہم نے باقی اعضاء میں بھی ترتیب کو کیا مانا؟ فرض مانا. کہ جیسے تقدیم وجہ فرض ہے تو اب ہاتھوں کی تقدیم مسح پر ہے یہ بھی فرض. مسح کی تقدیم غسل رجل پر ہے یہ بھی فرض ہوگی. تو جب تقدیم غسل وجہ ثابت ہو گئی تو باقی اعضاء کی ترتیب کے مطابق بھی تقدیم کیا ہوگی؟ فرض ہوگی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَيُفْرَضُ تقدیم غسل وجہ ہے. تو اب یہاں غسل وجہ کی تقدیم فرض ہے. فَيُفْرَضُ تقدیم الباقی. جب غسل وجہ کی تقدیم فرض ہو گئی تو باقی اعضاء کی بھی تقدیم کیا ہوگی؟ فرض ہوگی. کس طرح تقدیم؟ جو ترتیب قرآنی ہے. تو غسل ید کی تقدیم کس پر؟ مسح راس پر. اور مسح راس کی تقدیم کس پر؟ غسل رجل پر. تو باقی اعضاء کی تقدیم بھی فرض ہوگی مرتباً اسی ترتیب کے ساتھ ترتیب وار فرض ہوگی تقدیم جیسے جیسے حکم ہے. لأن تقدیم غسل الوجہ مع عدم الترتیب فی الباقی. اس لیے کہ غسل وجہ کی تقدیم اور باقی اعضاء کی ترتیب میں تقدیم کا لحاظ نہ کرنا اس میں ترتیب کا لحاظ نہ رکھنا خلاف الاجماع. یہ کیا ہے؟ اجماع کے خلاف ہے. کہ ہم چہرے کو تو پہلے دھونا مان لیں لیکن اس کے بعد ہاتھوں کو مسح پر مقدم کرنا نہ مانیں, مسح کو پیروں پر دھونے پر مقدم کرنا نہ مانیں. یہ خلاف اجماع ہے. ان کا کہنا یہ ہے جب ہم نے غسل وجہ کو 3 چیزوں پر مقدم مان لیا تو اب غسل ید کو 2 چیزوں پر مقدم مانیں اور مسح راس کو 1 پر یعنی غسل رجل پر مقدم مانیں. قلنا یہ ان کی دلیل ہوئی. ہمارا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں المذکور بعدہ حرف الواو. کہتے ہیں آیت کریمہ میں غسل وجہ کے بعد مذکور حرف واو ہے. کیا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَامْسَحُوا وَأَرْجُلَكُمْ. تو تینوں جگہ واو آیا ہے. کہتے ہیں حرف واو ذکر ہے کس کے بعد؟ غسل وجہ کے بعد. بعدہ غسل وجہ کے بعد حرف واو ہے. فالمراد فاغسلوا هذا المجموعہ. اور جب واو ہے تو واو جمع کے لیے آتا ہے مطلق جمعیت کی نہیں آتا ہے. اور جب وہ جمعیت کی نہیں آتا ہے تو فالمراد فاغسلوا هذا المجموعہ. تو اب معنی کیا ہو جائیں گے؟ جب ارادہ صلاۃ کرو تو اس مجموعے کو دھو لو, اس چاروں کے مجموعے کو. اس میں ایک مسئلہ ہے وہ اسی کتابیں ہے. تو گویا یہاں چہرے کا دھونا, یہاں ہاتھوں کا دھونا, یہاں سر کا مسح, یہاں پیروں کا غسل, 4 چیزیں ہو گئیں. اب حکم دیا گیا اذا قمتم الی الصلاۃ. جب تم ارادہ صلاۃ کرو تو فاغسلوا هذه الاعضاء. تو تم ان 4 چیزوں کے مجموعے کو دھو لو. تو گویا اب واو جمع کے لیے ہیں اور جمع کا مطلب صرف جمعیت, لہذا ترتیب یہاں ملحوظ نہیں ہوگی. ترتیب کے لیے نہیں صرف جمع کے لیے ہیں. فَاغْسِلُوا هَذَا الْمَجْمُوعَ. تو مراد یہ ہوں گے معنی مراد یہ ہوگا اس مجموعے کو دھو. فَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى تَقْدِيمِ غَسْلِ الْوَجْهِ. جب مجموعہ مراد لے لیا تو اب غسل وجہ کی تقدیم کہیں سے ثابت نہیں ہوگی, پورا کا مجموعہ کھلو. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حوض میں چلا جائے 4 چیزیں ایک ساتھ دھل جائیں تو کہاں تقدیم پائی گئی؟ تقدیم تاخیر کہیں نہیں, ایک ساتھ چاروں چیزیں اس کی دھل گئیں. ایک دم گوتا لگا دیا اس نے. ایسا نہیں کہ اوپر سے جا رہا ہے تو اوپر سے جا کر پہلے پیر گئے پھر ہاتھ گئے پھر چہرہ گیا, نہیں, ایک دم جا کے چت ہو کے گر گیا اس پر. اب چہرہ ہاتھ پیر سب باضابطہ ایک ساتھ ہو گئے. وَإِن سُلِّمَ. اور اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے تو فَمَتَى اسْتَدَلَّ الْمُجْتَهِدُ. اگر یہ بات تسلیم بھی کر لیں کہ یہاں غسل وجہ کی تقدیم ضروری ہے اور غسل وجہ میں تقدیم مان لی جائے باقی میں تقدیم نہ مانی جائے, یہ اجماع کے خلاف ہے. انہوں نے یہی جواب دیا نا. دیکھیے لِأَنَّ تقدیم غسل وجہ مع عدم الترتیب فی الباقی خلاف الاجماع. کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ صرف غسل وجہ کی تقدیم مان لیں اور باقی اعضاء ثلاثہ کی ترتیب وار تقدیم نہ مانیں تو یہ کیا ہے؟ خلاف اجماع ہے.
تو اگر ہم ان کی یہ بات تسلیم بھی کر لیتے ہیں فَإِن سُلِّمَا، اگر بات تسلیم کر لی جائے ان کی دلیل فَمَتَى اسْتَدَلَّ الْمُجْتَہِد، تو آپ ذرا غور کیجئے، امام شافعی جب استدلال فرما رہے تھے اس آیت سے، کس پر؟ ترتیب کے فرض ہونے پر، اس آیت سے استدلال فرمائے تھے فرض ترتیب پر، تو لم یکن الاجماع، اب بتائیے اس کو کون سا اجماع ہو گیا؟ امام شافعی جب استدلال فرما رہے ہیں تو تنہا ہے نا وہ، تو اجماع کا کہاں انعقاد ہوا؟ تو خلاف اجماع کیسے ہو جائے گا؟ جب اجماع ہی نہیں تو خلاف اجماع کہاں؟ ارے بھائی اجماع ہو گیا ہوتا اور پھر کہتے کہ خلاف اجماع، تب تو بات مانی جاتی، اور آپ تنہا استدلال کر رہے ہیں اور تنہا استدلال کے کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاف اجماع ہے، اجماع ہی واقع نہیں ہوا ہے، کہاں آنا مالکی اس میں ساتھ میں ہے؟ نہیں ہے ساتھ میں۔ تو کہتے ہیں اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو جب حضرت مجتہد سے مراد امام شافعی، جب حضرت امام شافعی استدلال فرما رہے تھے اس آیت کریمہ سے ترتیب کے فرض ہونے پر، تو لم یکن اجماع منعقدا، تو اس وقت ان اجماع منعقد ہی نہیں تھا، فاستدلالہ بہا، لہذا ان کا اس آیت کے ذریعے استدلال کرنا ترتیب باقی پر یہ استدلال بلا دلیل ہے۔ اجماع دلیل تھی، اجماع منعقد نہیں ہوا تو اب استدلال کیا ہو گیا؟ بلا دلیل ہو گیا۔ وَتَمَسُّكٌ بِمُجَرَّدِ زُعْمِهِ لَا بِالْإِجْمَاعِ، اور یہ صرف ان کے اپنے گمان اور محض اپنے زوم ہی سے استدلال کرنا ہے۔ یہ تمسک کیسا ہے؟ صرف اپنے گمان سے، لا بالاجماع، یہ استدلال بالاجماع نہیں بلکہ استدلال بزعم ہی ہے، صرف اپنے گمان سے استدلال کرنا ہے۔ وقد رأیت فی کتبہم استدلال، چلو اس کو یہ لمبی بحث رہے گی، کل کریں گے انشاءاللہ۔